على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں کائنات کے اندر جنہاں کے بیٹے حافظ قرآن، خوش نصیب لوگ ہیں کائنات کے اندر۔ وہ خوش نصیب طبقہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنی علم واسطے اور قرآن کی دولت واسطے انتخاب فرمانا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ جس طرح اس نے علم کے لیے مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے، اسی طرح ظاہری الفاظ اور محروف کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے سینوں کو چن لیا، اور تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جس ہستی ہوئی کائنات کے اندر قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے وہ خوش نصیب سینے۔ ہر سینے کے اندر قرآن نہیں رہتا، اللہ کا نور ہے، وہ بے نیاز رب ہے، کائنات سے جس میں چن رہے پھر اپنا کلام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سچی بات ہے تو یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی روشن آیات جو ان خوش نصیبوں کے سینوں میں محفوظ ہے، امت کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو قرآن حفظ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ مخلوق میں سے میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو سکھانے والے ہیں اور جو سیکھنے والے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھانے کے لیے، بہترین لوگ ہیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری، صبح کے وقت قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنا تیرے لیے 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ صبح کے وقت علم کا کوئی باب سیکھنا، اس پر عمل ہو سکے یا نہ ہو سکے، تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جو کسی کو قرآن کی تعلیم دے، فرمایا کہ اس کا آقا، فرمایا کہ آقا ہو گیا تعلیم حاصل کرنے والا، نہ تو اپنے استاد کو رسوا کرے اور نہ ہی اپنے آپ کو استاد پر ایک فوقیت دے، ایک فضیلت سمجھے کہ بس میرا زیادہ مقام ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، پڑھانے والا اسے سکھاتا ہے، تو فرمایا کہ سورت پر یعنی ختم ہونے تک یعنی فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی یوں کر لے کہ صبح سورت شروع کرے اور اس کی 2 آیات شام کو پڑھ لے تو صبح سے شام تک یعنی فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص یعنی قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لے، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حال میں آئے گا، خوشی کرتا ہوا آئے گا، مسکراتا ہوا آئے گا۔ قرآن پاک کی فضیلت ہے۔ اب سنیں کہ ناظریں پڑھانے والا اپنے بیٹے کو، جو بندہ یہ قرآن پاک ناظریں پڑھاتا ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھایا، فرمایا کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور جس نے اپنے بچے کو قرآن پاک کی حفظ کرایا، فرمایا کہ بروز قیامت
اس کو نیک وقتوں کی زندگی، شہداء کی موت، حشر کے دن نجات، خوف کے دن امن، اور فرمایا کہ اندھیروں میں روشنی، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ گرمی میں سایہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گمراہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، بشرطے کہ قرآن پڑھتا رہے، کیونکہ قرآن ذکر رحمان ہے، شیطان سے بچانے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن کو حفظ کرنے والا ہے، فرمایا کہ اس کی عزت کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ جس نے قرآن کو حفظ کرنے والے کی عزت کی، یعنی حافظ قرآن کی، میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ اس بندے نے میری عزت کی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری عزت کی، فرمایا کہ اس نے خدا کی عزت کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں سے کچھ اللہ والے ہیں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ والے کون ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل قرآن، قرآن کو حفظ کرنے والے، فرمایا کہ اللہ کے خاص بندوں میں سے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں پر رشک کرو، دو آدمیوں پر، فرمایا کہ ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے، اور دوسرا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا سبیل۔ قرآن پاک کا مقام اور مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے والا، اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرنے والا، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے عزت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی حافظ قرآن کی عزت کی، فرمایا کہ اس نے میری، اور فرمایا کہ جس نے میری کی اس نے خدا کی عزت کی، اور فرمایا کہ جس نے اس لیے عزت کی کہ حافظ قرآن اس نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، بروز قیامت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو میں وہ مقام اور مرتبہ، اور فرمایا کہ دلوں کا، فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، فرمایا کہ میری ذات ہی کافی اس بندے کو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے اس بندے کو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن والے کی عزت کی، قرآن پڑھنے والے کی، جس نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اب اس سے غور کریں کہ جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے والا ہے، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، حافظ قرآن علاقے کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے، اور اپنے خاندان میں 10 افراد کی بخشش ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے احکام پر عمل کیا، فرمایا کہ اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنائے گا، جس کی روشنی، فرمایا کہ زیادہ حسین ہوگی سورج کی روشنی سے۔ فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اس آدمی کا مرتبہ کے بارے میں، فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس پر عمل کیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا بے پناہ لطف اور کرم ہے۔ فرمایا کہ بیٹے کی وجہ سے اس باپ کو سرفراز فرمایا جائے، اس باپ کو ہی اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہنائے گا، جس نے قرآن پڑھا، پھر اسے اچھی طرح یاد رکھا، اور فرمایا کہ پھر قرآن پاک پر عمل کیا۔ فرمایا کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا۔ جس نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا، اس پر عمل کیا، تو اسے حافظ قرآن یعنی قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کی روشنی چاند کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ فرمایا کہ 2 جوڑوں کی اتنی قیمت ہے، فرمایا کہ ایک ترازو میں پوری دنیا رکھ دی جائے، اور فرمایا کہ دوسرے ترازو میں وہ 2 جوڑے رکھ دیے جائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 2 جوڑوں کا مقام اور مرتبہ وزن زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں، فرمایا کہ وہ دونوں عرض کریں گے اس وجہ سے ہمیں یہ بنایا گیا ہے۔ انہیں کہا جائے گا تمہارے بیٹے نے قرآن حفظ کر لیا، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ یہ عزت اور مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب کی تلاوت کی ہے، یعنی تلاوت سے غافل نہ کیا، بس وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر انہیں
کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، اور فرمایا کہ نور دائیں ہاتھ میں، اور فرمایا کہ اگر اس کے والدین مسلمان ہوئے تو ان دونوں کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، باپ اور بیٹے کو، جو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہو۔ وہ عرض کریں گے یہ لباس ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے؟ انہیں کہا جائے گا تمہارے بیٹے نے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے جس نے قرآن کو پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں اللہ کا وہ کلام ہے، قرآن نور ہے، اور فرمایا کہ جس سینے میں آ جاتا ہے وہ سینہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، وہ سینہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وہ بندہ کائنات میں خوش نصیب ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے یا جس کی بیٹی حافظ قرآن ہے، وہ بندہ بھی خوش نصیب ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنا عطا فرمایا کہ اپنے سینے میں اسے محفوظ کر۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جس نے قرآن پڑھ لیا بس اسے زبانی یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ اس کے سبب سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اس بندے کے جس نے حفظ کیا ہے، فرمایا کہ اہل خانہ میں سے 10 لوگوں کی بخشش فرمائے، اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ وہ تاج عطا فرمائے گا۔ جس نے قرآن پڑھا، حفظ کیا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اس کی شفاعت اس کے 10 اہل خانہ کے بارے میں قبول فرمائے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن جب جنت میں جائے گا، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں اس حدیث پر ذرا غور کرنا، اہل علم کا جو مقام اور مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اہل علم کو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے عزت عطا فرمائی ہے، ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم اور عابد کی میرے محبوب علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ دوستو اس کی مثال سمجھو کہ عابد وہ ہے جو عمل کر کے پار لگ جائے، اور عالم وہ ہوتا ہے جو خود بھی پار لگے اور دوسروں کو ساتھ لے کر جائے۔ اور دوسرا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ عابد آئے گا اسے جنت عطا کر دی جائے گی، سخی آئے گا اسے جنت عطا کر دی جائے گی، نمازی آئے گا، حاجی آئے گا، لیکن عالم کو روک دیا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عالم کو اللہ تعالیٰ روک لے گا، اللہ فرمائے گا میں نے علم اس لیے عطا فرمایا جو تم نے دل میں محفوظ کیا اپنے سینے میں، فرمایا کہ جس کو علم سکھایا اسے بھی اپنے ساتھ رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا کہ عالم بن جانا، عالم نہیں بن سکے طالب علم بن جانا۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہیں بن سکے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سننے والے بن جانا، سننے والے بن جانا۔ اور چوتھے نمبر پر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ عالم ہی نہیں بن سکے، طالب علم ہی نہیں بن سکے، سننے والے بھی نہیں بن سکے، فرمایا کہ پھر ان کی مخالفت نہ کرنا، ان سے محبت کرنے والے بن۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 بننا 5واں نہ بنا، فرمایا کہ نہیں ہلاک ہو۔ اور کل قیامت کے دن شہداء کا جو خون ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ توجہ سے سنیں میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم دین ہے، جو اس کی سیاہی ہے، جس کے ساتھ اس نے امت کے مسائل لکھے ہیں، امت کی بھلائی کے لیے چلی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سیاہی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے گی، فرمایا کہ شہداء کے خون سے وہ جو سیاہی ہے اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ عالم دین کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کائنات میں وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ حضرت محترم فوجی رجب علی صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے والد صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، جن کی یہ تمنا تھی کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن پڑھے، اللہ نے انہیں اس دولت سے نوازا ہے، ان کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے۔ انشاءاللہ فرض علی نماز کے بعد انشاءاللہ بچے دستار بندی ہوگی گی، اور بچہ بڑا ہی لایا گیا، دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے کو لایا گیا، ماشاءاللہ نیک ہے اور پرہیزگار بھی ہے، اور ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، ہر بندے کے دل میں محبت ہے، اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے محبت برقرار رکھے۔ وجہ کی ہے اس بچے نے قرآن میں محبت کی، اپنی مسجد بیٹھ کے صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا، صبح کی تلاوت، شام کی تلاوت۔ اور قربان جی اگر کوئی گھر کے اندر کوئی معاملہ ہوتا سی تو پھر بھی کوشش کرتا سی کہ والد میں والدن کبھی میں نہیں جانا، میں سبق سنانا ہے، میں آج اس بارہ سنانا ہے، یعنی یہ فکر سی، اور ماشاءاللہ میرے نام تلاوی بھی کھانا ہے، قرآن پاک یاد ہے، حافظ قرآن ہو گیا۔ اس بات سے قرآن میں تھوڑی محبت کرو، قرآن میں پیار کرو، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن پڑھاؤ،
میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کائنات کے اندر خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اپنے بچیاں کو دین واسطے چن لیں گے، حافظ قرآن بنا دے، اور جنہوں نے بچے حافظ قرآن پڑھ جاتے ہیں وہ بچے بھی وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور سنو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جس وقت حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو قربان جائیے میرے محبوب علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ رب فرمائے گا جس نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا، اس پر عمل کیا، تو حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن فرمائے گا، جب جنت میں فرمایا کہ جنت میں جب حافظ قرآن قدم رکھے گا رب فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، جس وقت تیرا قرآن مکمل ہوگا، دنیا میں جس محبت کے ساتھ جس شوق کے ساتھ محنت کرتا تھا، پڑھتا تھا، میرے کلام کو یاد کیا ہے، فرمایا کہ آج الف لام یعنی الحمدللہ سے شروع کر والناس تک جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تیری منزل ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ ہی حافظ قرآن کو ملے گا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، بچہ جس کا حافظ ہو جائے، یہ نہ سمجھو کہ اسی ایک بچے کو دین والے پاس لا دیتا لہٰذا ہم معاملہ بڑا خراب ہو گیا، سارا کاروبار خراب ہو گیا۔ اس بچے کی برکت نہ رکھے، قرآن پڑھتا صبح شام میں، پتہ ہے رب کتنی رحمت نازل ہو سکتا ہے کہ رب ان کے صدقے تو رزق عطا فرما رہی ہے کہ صبح شام قرآن پڑھا جا رہی ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جڑی آدمی اولاداں اس پاس لا دیں، بڑی بڑی جگہ تے بڑے بڑے جناب پنڈاں دے بڑے بڑے حافظ قرآن ہیں، ساڈے لوگاں دی تے تھوڑی توجہ نہیں، دین والے پاسے توجہ نہیں ہے، دوسرے کاماں میں توجہ ہے۔ اس واسطے محبت کرو، پیار کرو۔ اگر کہتے ہو کہ ساڈے علاقے دے وچ بھی بڑے حافظ قرآن ہوئے تے لہذا وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب جماعت کا ٹائم ہوئے تو کوئی اقامت پڑھنے والا بھی کھڑا ہو، ہاں جی، تے جماعت کرانے والے سارے اگر میں جماعت کرانا میں کرانا اس قابل ہوں، تو کتنے خوش نصیب اہل علاقہ ہوتا ہے۔ اس واسطے قرآن میں محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اس بچے کو قرآن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔